لاہور کی سڑکوں پہ نکلے کیونکہ ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے. فیسوں کے اندر 300% اضافہ کیے. ہاسٹلز تک موجود نہیں ہیں. حکومت چاہتی نہیں ہے کہ طلباء کے حقوق ان کو دیے جائیں. گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ روڈ پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کسی کالج کے اندر یہ کام کرتے ہیں تو آپ پھر وہاں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، آپ وہاں پہ گرفتاریاں کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمارے پاس پھر کیا راہ بچتی ہے؟ احتجاج کا دائرہ کار بڑھے گا یا پھر یہیں تک رک جائے گا؟ جی، طلبہ تحریک اب بڑھے گی. ہم پہلے شاید کسی ایک مسئلے پہ نکل رہے تھے. حکومت اگر یہی ٹون کو سمجھتی ہے، جنگی صحیح. نیپال کے جینزی اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس متاثر تو نہیں ہیں؟ اب لاہور کو بند کر سکتے ہیں؟ آزما کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جو مخالفین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعیت گنڈا گردی کرتی صرف پروپیگنڈا ہے. میرا خیال ہے یہ پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ. یہ طلبہ کو حق دینا پڑے گا. ہمیں جتنا دبائیں گے ہم اتنا ابھریں گے انشاءاللہ. دباؤ سے دبنے والے نہیں ہیں، کسی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر بیک پہ کوئی نہ ہونا، جس طرح جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹوڈنٹس اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کی بیک پہ بھی کوئی ہے؟ ہماری بیک پہ اللہ تعالیٰ ہے. حق گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ کامیابی تو ہمارا مقدر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں حضرت سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین، جو اسٹوڈنٹس کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج سڑکوں پر ہیں، اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، آج ہم جانتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے ناظم ہیں. ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ روڈ پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور ریلی نکال رہے ہوتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہمارا احتجاج شروع ہوا. صحیح. اور ہم اپنے طلباء کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ نکلے کیونکہ ہمارے معاملات کالج کے اندر حل نہیں ہو رہے تھے. 199 کالجز ہیں ایفیلیٹڈ وتھ پنجاب یونیورسٹی. صحیح. اور ان کے اندر یہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے فیسوں میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ کئی بی ایس پروگرام ہمارے چل رہے تھے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج تھے. اور کئی فیسیں تھیں ایسی کہ جو یعنی کہ ایک آپ کو میں بتا دوں کہ اسپورٹس فنڈ لیا جاتا ہے، کئی اور فنڈ لیے جاتے ہیں یا فیسز لی جاتی ہیں جن کا طلبہ کو کچھ دیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور یعنی کتنے سالوں سے یہ طلبہ سے ہر سمیسٹر کی فیس لیتے ہیں. اسپورٹس فنڈ کی ایک مثال میں دوں اگر، تو یہ فیس لیتے ہیں اور نہ کوئی جامعہ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نہ کالج کے اندر کوئی کروائی جاتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی کالج کے اندر ہمارے جو عمومی مسائل ہیں کہ لاہور کے 24 سرکاری تعلیمی ادارے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کالجز کی بات کر رہا ہوں. اس کے 8 سے زیادہ سرکاری جامعات ہیں لاہور کے اندر. آپ اگر مزید مثال لیں تو اس کے اندر کتنے ایسے میڈیکل کالجز ہیں جو سرکار کی سطح پہ چلائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹے کالج کے اندر بھی 2000 سے زیادہ طلبہ موجود ہیں. صحیح. لیکن ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے. 10,000 کی جو تعداد ہے کالج کی، اس کے اندر صرف 2 بسیں موجود ہیں. یعنی کہ ایک بس 70 بچوں کو بعض اوقات وہ کر رہی ہوتی ہے، تو صرف 150 بچوں کی بسز موجود ہیں. اور باقی تمام طلبہ جو ہیں وہ یا تو رل رہے ہوتے ہیں، پیدل جا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے نہ ٹرانسپورٹ کا صحیح انتظام موجود ہے، نہ کالج کے اندر سہولیات موجود ہیں. کلاسز نہیں ہوتی ہیں. طلبہ کالج کے اندر آتے ہیں، پروفیسرز موجود نہیں ہوتے ہیں. صحیح. تو اس سب کے خلاف سراپا احتجاج تھے، جس کے اینڈ کے اوپر پھر یہ ہے کہ پولیس سے جب مذاکرات چل رہے تھے، صحیح، تو میرا خیال ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ طلبہ کے حقوق ان کو دیے جائیں، ان کے مطالبات مانے جائیں. تو اس حکومت کو تو وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے فسطائیت کا مظاہرہ کرتی ہے. آپ کے کتنے ساتھی گرفتار ہوئے ہیں؟ ہمارے کل 11 افراد گرفتار ہوئے. 11. تو وہ رہا ہو گئے سارے؟ رہا ہو گئے سارے. اچھا. تو مقدمہ بھی بنا؟ مقدمہ نہیں بنا، یعنی کہ پرچہ نہیں ہو سکا کیونکہ طلبہ جو ہیں وہ پھر پورے لاہور میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے. صحیح. اس کا پریشر تھا کہ انہوں نے پھر پرچہ نہیں کاٹا ہے. صحیح. اب مزید احتجاج کا دائرہ کار بڑھے گا یا پھر یہیں تک رک جائے گا؟ جی، ہم نے تو اس پیر کے دن سے ہم تو اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ طلبہ تحریک اب بڑھے گی. صحیح. اور اس کا آغاز ہم نے اگر کر دیا ہے تو یہ اب مزید قوت کے ساتھ، یعنی کہ ہم پہلے شاید کسی ایک مسئلے پہ نکل رہے تھے. صحیح. لیکن اب حکومت اگر یہی اس ٹون کو سمجھتی ہے تو ہم تو انشاءاللہ تمام مطالبات کے ساتھ میدان میں اتریں گے، جس کے اندر یونینز کے انتخابات تک نہیں ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی ہیں. آئے روز اضافہ. آپ کہنے کا مطلب جنگ ہی تو جنگ ہی صحیح. جنگ ہی صحیح. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. تو مطالبات کیا رکھیں گے آپ حکومت سے؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو کالجز اور جامعات جو ہماری سرکاری ہیں، ان کا نظام تعلیم بہتر کیا جائے. یہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود تک نہیں ہے. یہاں پہ کینٹینز کا نظام موجود نہیں ہے. ہاسٹلز تک موجود نہیں ہیں. جہاں پہ ہاسٹل ہے وہاں پہ سہولیات موجود نہیں ہیں. کالج کے اندر آپ آتے ہیں تو کلاسز ہوتی نہیں ہیں، پروفیسرز موجود نہیں ہوتے ہیں. تو کس چیز کی، یعنی کہ ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں مسلسل، لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس کا انتظام موجود نہیں ہے. آپ صرف ایک مثال لیں کہ پچھلے سال انہوں نے 7,000 سرکاری اسکولوں کو
پرائیویٹائز کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے. صحیح. این جی اوز کو دے دیا ہے کہ بھائی تم چلاؤ. حکومت پھر کیا کر رہی ہے؟ حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت سے اگر ایک واحد اگر ہم کہیں کہ شعبہ ایسا ہے کہ جس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, بس ایک نمبر گیم ہے کہ اپنے تصویروں کے ساتھ لیپ ٹاپ تقسیم کر لیتے ہیں, تو وہ نہیں تو یہ اچھا اقدام نہیں. مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں, کبھی سرگودا جا رہی ہیں, کبھی لیا جا رہی ہیں, کبھی ملتان جا رہی ہیں, پنجاب میں بھی, اور بچوں کے ساتھ گھل مل بھی رہی ہیں. ہمارا اس میں سوال بھی یہی ہے کہ دیکھیں آپ طلبہ کو بنیادی اس کی سہولیات دیتے نہیں ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آ کے ایک پروگرام کر لیتے ہیں جس کے اندر چنیدہ بچے, یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کھلے عام دعوت دی ہوتی ہے, چن کے بچوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو لیپ ٹاپ کی ایک وہ پوری ڈرامہ رچایا جاتا ہے, تقسیم کی جاتی ہے. نہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ فوٹو سیشن ہوتا ہے؟ فوٹو سیشن ہے, اور کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر سہولیات دینی ہوتی تو نظر آتی, عام طلبہ سڑکوں پہ رول نہ رہا ہوتا. تقریباً ایک کالج کے اندر انہوں نے فیسوں کے اندر 300% اضافہ کیا ہے, تو عام طالب علم کو تو دور کر رہے ہیں کالج سے, یونیورسٹی سے دور کر رہے ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میری فیس 20,000 تھی, آج وہاں پہ آپ جائیں تو 80,000 فیس ہے اس کی, 1 لاکھ تک جا چکی ہے. تو ایک عام طالب علم کیسے اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, یا اس کو کیسے وہ پے کر سکتا ہے, افورڈ کر سکتا ہے. تو بالکل یہ اس کے خلاف ہماری تحریک بڑھ بھی چکی ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے, بلکہ میں لاہور کے طلبہ کو کہتا ہوں کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ جو تحریکوں کا مرکز رہا ہے. لاہور نے ہمیشہ تحریک چلائی ہے تو اس کو پھر انجام تک پہنچایا ہے. تو لہٰذا اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس تحریک کو چلائیں, اس کو لے کر آگے بڑھیں. پورے لاہور کے طلبہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ ایون تو ہمیں آس پاس کے علاقوں سے بھی, پنجاب کے دیگر شہروں سے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ بھائی ہم آپ کی اس تحریک میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں. صحیح. آپ کہیں نیپال کے جینزی اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس سے متاثر تو نہیں ہیں کہ آپ ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, تحریکیں تو پہلے بھی لاہور کے اندر چلتی رہی ہیں, یعنی کہ آج تک بھی آپ دیکھیں جب طلبہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو اسلامی جماعت طلبہ فرنٹ لائن پہ موجود رہی ہے, اس مسئلے کو حل کروایا ہے. اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا احتجاج چل رہا تھا, لیکن اب وہ شدت پکڑ چکا ہے. جب مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, کالج کے اندر حل نہیں کرتے ہیں, تو پھر طلبہ ظاہر سی بات ہے سڑک پر آتے ہیں, اپنے احتجاج کو منوانے کے لیے آتے ہیں. کل بھی ہم سے یہ سوال ہوتا رہا ہے کہ بھائی آپ سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہیں؟ ہم نے کہا جب ہم جامعہ کے اندر یہ کام کرتے ہیں, کسی کالج کے اندر یہ کام کرتے ہیں, تو آپ پھر وہاں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں, آپ وہاں پہ گرفتاریاں کرتے ہیں, تو ہمارے پاس پھر کیا راہ بچتی ہے کہ ہم پھر ایوانوں کو رخ کریں گے؟ نہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ جمعیت کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ ناظم صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اگر اسٹرینتھ ہوتی تو نہ گرفتار ہوتے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اسٹرینتھ تو تھی ہماری, ہم نے طلبہ کو خود پیچھے کیا ہے. صحیح. یعنی کہ ایک اور پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی قیادت جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس معاملے کے اندر پیش ہے, تو وہ پھر گرفتار بھی ہو جاتی. تو ایسے پہلے بھی بہت بار ہوا ہے. صحیح. تو طلبہ کی قوت ہے, اگر ہم ابھی بھی چاہیں تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم پیر سے انشاءاللہ اس تحریک کو مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں. اور جو پولیس نے دہشت گردی کی ہے, پولیس گردی کی ہے, طلبہ کو مارا ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ پیر کے روز پورے لاہور کے اندر تمام تعلیمی اداروں کے اندر بلیک ڈے منایا جائے گا انشاءاللہ. اب لاہور کو بند کر سکتے ہیں؟ بند کر سکتے ہیں. صحیح, آزما کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اہم مطالبات کیا ہے آپ کے؟ اہم مطالبات یہی ہیں کہ طلبہ کو ان کا حق دیا جائے, حکومت بھاگے نہ. صرف ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر ان کی کوئی ان پٹ نہیں ہے. صحیح. وزیر تعلیم صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان کی آج کل آپ پوسٹیں دیکھ رہے ہوں گے, رانا صاحب سے تصویریں آ رہی ہیں کہ میں پنجاب کے فلاں شہر میں عوام کی خاطر جو ہے وہ بستر کے بغیر چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں اور ان کی مصیبت جھیل رہا ہوں. تو آپ نے پنجاب کے لاکھوں نہیں کروڑوں طلبہ کی زندگی جہنم بنا کر آپ اپنے ایک الگ کام پہ نکلے ہوئے ہیں. تو آپ کی فیلڈ وہ نہیں ہے, آپ کا جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر نہیں رہے ہیں, اور ایک فوٹو سیشن اور ایک الگ ہی اپنے ڈرامہ رچانے کے لیے آپ نے دیگر راہیں اختیار کی ہوئی ہیں. صحیح. تو اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. صحیح. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جمعیت جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, پاکستان میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اس کے بعد 2010 میں سیلاب آیا, پھر اس کے بعد 2022 میں, تو جمعیت اب سیلاب متاثرین کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جمعیت ہراول دستے کے طور پہ پیش ہے. الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. جب یہ سیلاب کا پورا واقعہ ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے جتنے کارکنان تھے وہ تمام کے تمام ہم نے الخدمت کے والنٹیئرس کے طور پہ پیش کر دی ہے. لاہور میں یہاں پہ جتنے کیمپس لگے ہیں جمعیت ہر کیمپ پہ موجود تھی, اور فیسلٹی اس کے اندر پوری موجود تھی. صحیح ہے. تو آپ کا جو احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں, کیا کوئی دوسری تنظیمیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں جس طرح طلبہ تنظیمیں ہیں؟ ہمیں دیگر طلبہ تنظیمیں بھی اپروچ کر رہی ہیں, انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے متحدہ طلبہ محاذ ہوتا تھا, شاید آج کل بھی ہوگا. جی موجود ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اسی کو ایکٹیو کریں گے؟ اس کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اس سے بڑھ کر جو
ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم طلبہ کو ساتھ ملائیں گے. ہم ابھی اس وقت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا احتجاج ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں طلبہ تحریک ہے, طلبہ کا احتجاج ہے, طلبہ کو حق حاصل ہونا چاہیے, تو ہم طلبہ کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور لوگ جو مخالفین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعیت گنڈا گردی کرتی ہے. صرف جمعیت کا مقصد کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے میرا خیال ہے. یعنی کہ گزشتہ کوئی 10 سال ہو چکے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ میں میں موجود ہوں. اچھا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ میں کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر بھی رہا ہوں کہ جس میں کوئی مار کٹائی رہی ہو. صحیح. اکثر ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ گروہ آتے رہے ہیں, تو وہ غنڈہ گردی کرتے رہے اور اس کا بلیم جمعیت کے اوپر ڈالتے رہے. صحیح. تو آپ کا احتجاج کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں اگر آپ تحریک چلاتے ہیں؟ ہمیں انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم جس تحریک کو لے کر چلے ہیں اس کو انجام تک پہنچائیں گے بھی. کیا لاہور تک محدود رہے گی, آگے بڑھے گی؟ نہیں, یہ پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ. پنجاب میں, پنجاب کے بعد تو انشاءاللہ یہ پاکستان پنجاب سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. آگے بڑھ سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے لاہور ہمیشہ سے تحریکوں کا اگر مرکز رہا ہے تو کس بنیاد پہ ہے کہ یہ پھر پورے پاکستان میں اس موو کو چلاتا ہے اور پورا پاکستان اس کے پیچھے چلتا ہے. تو انشاءاللہ تحریک جو یہاں سے اٹھ چکی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس اعلان کے بعد یا اس جو احتجاج کے بعد آپ کو دیگر کئی شہروں میں احتجاج نظر آئیں گے. اکثر جگہوں پہ حق دو طلبہ تحریک شروع ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ یہ طلبہ کو حق دینا پڑے گا اور حکمرانوں سے ہم لے کر رہیں گے. ہم نے دیکھا ماضی میں اسٹوڈنٹس یونینز بڑی فعال رہی ہیں اور بہت سارے سیاستدان بھی اسٹوڈنٹس یونین سے نکلے ہیں, تو آپ کا مطالبہ کیا اس میں نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے؟ ہمارا پہلا بنیادی مطالبہ ہی یہی ہے کہ یونینز کو بحال کیا جائے. مسائل تبھی آتے ہیں جب کالج کے اندر اس کے سینڈیکیٹ میں طلبہ کی نمائندگی ہوتی نہیں ہے. طلبہ نمائندگی ہو تو پھر ایک کالج سے باہر مسائل نکلے نا. اب یہ ہم طلبہ سے بھی کہتے ہیں اور یہ حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں, حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نجی کالج کا مسئلہ آیا اور اس میں طلبہ نکلے ہیں تو انہوں نے صرف 7 دن کے اندر 100 کیمپسز کو جلایا ہے. کیوں جلایا ہے؟ کہ ان کی نمائندگی تھی نہیں. اگر نمائندگی ہوتی تو وہ جا کے انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتی. اس کو پتہ تھا کہ میرا مسئلہ وہاں پہ حل ہو نہیں سکتا, تو اس نے سڑکوں کی راہ لی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے پھر کیا معاملہ ہوا ہے. اگر کوئی ایسی نمائندگی ہوگی تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ طلبہ کو ڈیل کر سکتے ہیں, ورنہ پھر موب ہوتا ہے اور پھر موب تو پھر اپنی پوری شدت کے ساتھ پھیلتا ہے. اچھا, احتجاج ہوتا ہے جب تحریک ہوتی ہے, پھر دباؤ بھی ہوتا ہے. کیا آپ پر بھی کوئی دباؤ ہے کہیں سے کسی قسم کا؟ اتنا ہی ابھریں گے جتنا تم دباؤ گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنا دبائیں گے ہم اتنا ابھریں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تو نیچرل چیز ہے. نیچرل چیز ہے, دبانے تو مطلب کئی ادارے ہیں, پولیس کے بھی محکمے, جتنا پریشر کوکر پہ پریشر آئے گا تو وہ پھٹے گا انشاءاللہ. یہ دباؤ تو ہے لیکن انشاءاللہ کسی دباؤ سے دبنے والے نہیں ہیں, کسی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اور طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور طلبہ کی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے مسئلے کو حل کرائیں گے. اچھا, یہ تحریک چلے گی تو پھر منصوبہ کیا ہوگا کہ آپ احتجاج ہی کریں گے, سیمینارز کریں گے, کیا کریں گے, کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ہر آپشن کو اپنایا جائے گا. یعنی کہ مذاکرات کی جہاں پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر ٹیبل ٹاک ہوگی, جہاں پہ کسی کانفرنس کی ضرورت ہے, کسی سیمینار کی ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر سیمینار کیے جائیں گے. جہاں پہ احتجاج کی راہ نظر آئے گی تو وہاں پہ احتجاج کیے جائیں گے. لیکن یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے. یعنی کہ ابھی کل کے دن پہ پورے لاہور کے طلبہ سائنس کالج اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پھر پرسوں کے دن میں بلیک ڈے منایا جا رہا ہے پولیس کی اس تشدد کے خلاف. تو انشاءاللہ یہ پھر آگے مسلسل جاری رہے گا, اب رکنے والا کام نہیں. صحیح ہے. تو اس حوالے سے آپ پورے پنجاب کے لوگوں کو, مطلب اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے اور جو تنظیمیں ہیں اس کو اعتماد میں لے چکے ہیں؟ ہم اعتماد میں لے چکے ہیں. ہم سے کئی تنظیمیں رابطہ کر چکی ہیں اور ہماری قوت میں شامل ہو چکی ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے رابطہ کرنا ہوگا اور وہ شامل ہوں گی تو معاملہ آگے بڑھے گا. سب شامل ہو چکے ہیں انشاءاللہ. ایک بڑی میس موومنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے اگر بیک پہ کوئی نہ ہو نا, جس طرح جماعتیں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, تو اسٹوڈنٹس اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو کیا آپ کے بیک پہ بھی کوئی ہے؟ ہماری بیک پہ اللہ تعالیٰ ہے انشاءاللہ. طلبہ کی قوت ہے. اور ویسے ہمیشہ یہ رہا ہے پاکستان کے اندر جب بھی طلبہ نکلے ہیں تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر خود بخود لوگ ملتے چلے جاتے ہیں, بیک پہ آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کامیابی تو ہمارا مقدر ہے. صحیح. آپ پنجاب بھر کے لاہور کے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم یہی پیغام دیں گے کہ حق ایسے ملے گا نہیں آپ کو. حق گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے, آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اپنی تمام تر قوت کے ساتھ آپ اگر بول سکتے ہیں تو بولیں, لکھ سکتے ہیں تو لکھیں, چل سکتے ہیں تو چلیں, دوڑ سکتے ہیں تو دوڑیں, لیکن اپنی پوری قوت کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ کم از کم آپ کو یاد رکھ سکیں کہ آپ لوگ وہ تھے جنہوں نے تحریک چلائی تھی اور ہمیں حق دلوایا تھا. صحیح ہے. عبداللہ بن عباس,
آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے. ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو اور اسٹوڈنٹس کو حق ملے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جو آگے جا کر پاکستان کا انہوں نے مستقبل سنبھالنا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہے. بالکل. یہی آپ تو کل کے مستقبل کے لیڈر ہیں. نہیں بس ہم تو چھوٹے. تو ناظرین، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے اداروں سے، اپنے تعلیمی اداروں سے نکال کے سڑکوں پر لانے نہیں چاہیے. ان کو جو رائٹس ہیں ان کے رائٹس ملنے چاہیے. ان کی جو فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، فیسوں کے میں اضافہ ختم کیا جائے، تعلیم کو آسان بنایا جائے تاکہ یہ پاکستان پڑھ سکے، یہ پنجاب پڑھ سکے، یہ لاہور پڑھ سکے. اپنے میزبان اظہر سراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.